نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا۔ اس رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کے والد نے ایک نذر مانی تھی کہ میرے جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو اللہ کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ ذہن میں یہ تھا کہ لڑکا ہوگا اور لڑکا جو ہے بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ نذر مان چکے تھے، اس لیے بہرحال نذر کو پورا کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ پیچھے میں نے بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور بیت المقدس کے بالائی حصے میں، اوپر کے حصے میں حضرت مریم رہا کرتی تھی۔ تقریباً 10 سال کی عمر تھی حضرت مریم علیہ السلام کی جس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ حضرت مریم عبادت کے لیے ایک خاص کونا انہوں نے متعین کر رکھا تھا۔ جب وہ عبادت کے لیے وہاں پر جاتی تھی، درمیان میں پردہ حائل کر دیا جاتا تھا تاکہ کوئی ان کے احوال کو نہ دیکھ سکے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ اپنے اس کونے میں گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل کے ارادے سے وہاں پر گئی تھی، یعنی غسل خانہ تھا بنا ہوا ایک کونے میں، اور غسل کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئی تھی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل جب ان کے پاس میں آئے تو انسانی شکل میں آئے، بالکل نوجوان، بغیر داڑھی مونچھ والا جیسے نوجوان ہوتا ہے، یعنی 16، 17، 18 سال کا۔ اس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے۔ حضرت مریم نے جب دیکھا تو وہ ڈر گئی اور وہ یہ سمجھی کہ شاید کوئی نوجوان ہے جو غلط ارادے سے میرے پاس آ گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو نیک ہے تو میرے پاس سے ہٹ جا، یعنی تیری جو نیکی ہے وہ میرے پاس سے تجھے ہٹانے کے لیے اور غلط ارادے سے روکنے کے لیے وہ کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور تمہارے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بچے کی بشارت دوں۔ حضرت مریم نے فرمایا عجیب آدمی ہو، مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے ہونے کی 2 شکلیں ہیں، یا تو آدمی زنا کر لے اس سے بچہ ہوتا ہے، یا باضابطہ شادی ہو اور شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہوں اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ نہ تو میری ابھی شادی ہوئی ہے، کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ میں زنا کار بھی نہیں ہوں کہ کسی سے میں نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہو، پھر بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بغیر کسی مرد کے چھوئے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد عنایت فرمائے گا۔ بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان کو پکڑا اور اس میں پھونک ماری۔ ایک روایت یہ کہ منہ میں پھونک ماری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اس کے نتیجے میں حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا۔ حمل ٹھہرنے کے بعد اب اس میں ایک تفسیر تو یہ ہے، بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آنن فانن حمل فوراً جننے کے لیے بھی تیار ہو گیا، یعنی عورت جو 9 مہینے بچہ کو پیٹ میں پالتی ہے اور 9 مہینے کے بعد بچہ پھر دنیا میں آنے لائق ہوتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا جو معاملہ رہا وہ بالکل برعکس رہا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، فوراً پیٹ کے اندر حمل ٹھہرا، اور آنن فانن وہ حمل جو ہے دنیا میں آنے کے لائق بھی ہو گیا۔ حضرت مریم نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو بچہ ہو گیا اور درد ذہ حضرت مریم کو شروع ہو گیا، یعنی بچے کی پیدائش کا جو درد ہوتا ہے۔ اس میں کچھ روایت یہ بھی ہے کہ 9 مہینے باضابطہ حضرت مریم جو ہے حاملہ رہی ہیں، جیسے عام عورتیں مدت حمل 9 مہینے عام عورتوں کی رہتی ہے۔ بہرحال مدت جتنی بھی رہی ہو، قرآن کریم نے صراحتاً اس کو بیان نہیں کیا۔ حضرت مریم نے جب یہ محسوس کیا کہ اب بچے کی پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے، تو بیت المقدس کے پیچھے ایک علاقہ تھا جو بالکل چٹیل میدان تھا، اس میں درخت وغیرہ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں چلی گئی تاکہ کوئی انسان مجھے دیکھ نہ سکے۔ وہاں پر جب درد ذہ شروع ہوا تو ظاہر ہے ایسے میں ضرورت ہوتی ہے آدمی کو کسی سہارے کی۔ وہاں پر کوئی درخت وغیرہ بھی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایک کھجور کا درخت اگایا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس کے نیچے تشریف لے گئی، اس سے ٹیک لگائی اور بچے کی پیدائش وہاں پر ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب بچہ پیدا ہوا
اب عورت چونکہ تکلیف محسوس کرتی ہے، پیاس کی بھی شدت ہوتی ہے، ایسے موقع پر کچھ کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اب ان کی انسیت کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شرم کی وجہ سے حضرت مریم کے فوراً سامنے نہیں گئے، بلکہ پیچھے کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت مریم کو تسلی دی۔ وہاں پر حضرت مریم یہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ بچہ ہو گیا، اب میں اگر اس کو اپنے خاندان والوں کے سامنے، بستی والوں کے سامنے لے کر کے جاؤں گی، مجھے زناکار کہیں گے وہ، اور ظاہر ہے کہ شادی میری نہیں ہوئی تو بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت مریم علیہ السلام نے وہاں پر دعا بھی کی کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، لوگ مجھے بالکل پہچانتے نہ، میں ایسی ہو گئی ہوتی کبھی جس کا تذکرہ بھی نہ آتا۔ بہرحال کچھ الفاظ تھے جو درد کی وجہ سے حضرت مریم کی زبان سے نکلے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کے وہاں پر تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدنام نہیں ہونے دے گا، اور اس وقت میں فوراً بھوک اور پیاس کا انتظام یہ کیا گیا کہ اللہ نے جو درخت اگایا تھا کھجور کا، اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل علیہ السلام کی زبانی کہ اس درخت کو ہلاؤ، اس پر تازہ کھجوریں ہوں گی اور تازہ کھجوریں تمہارے پاس وہ گریں گی، اس کو کھا لینا۔ وہاں پر پانی کا انتظام نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ایک چشمہ وہاں سے جاری فرما دیا، پانی پینے کا وہاں پر انتظام ہو گیا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ آگے کا جو واقعہ ہے جب وہ بستی میں ان کو لے کر کے آئیں، اس کا بھی یہاں پر پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، یاد کیجئے، تذکرہ کیجئے کتاب میں یعنی قرآن میں مریم کا، اِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہوئی، الگ ہوئی ایک مشرقی جگہ میں، مشرقی کونے میں، یعنی مشرق کی طرف وہ کونا تھا اس مکان کا جہاں پر وہ تشریف لے گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے پیچھے ایک پردہ کر لیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، بھیجا ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اور وہ حضرت مریم کے سامنے ایک انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم نے فرمایا میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تم نیک ہو، مطلب یہ کہ اگر نیک ہو تب بھی پناہ مانگتی ہوں، اور نیک اگر نہیں ہو، برے ہو، تب تو بدرجہ اولا پناہ مانگتی ہوں۔ یا مقصود یہ ہے کہ تم اگر نیک ہو تو تمہاری جو نیکی ہے وہ تمہیں اس کام سے روک دے گی۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل نے فرمایا میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا پیغامبر ہوں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا فرما۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے فرمایا مجھے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اک بغیا، اور میں زناکار بھی نہیں ہوں، بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبرائیل نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، یعنی بغیر مرد کے چھوئے۔ قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے کہ یہ چیز میرے اوپر بالکل آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ بچہ تمہیں بغیر باپ کے کیوں پیدا ہوگا، تاکہ ہم اس کو نشانی بنائے لوگوں کے لیے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری جانب سے ایک رحمت بھی ہوئے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو ایک معاملہ ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہو چکا کہ تمہیں بچہ دیا جائے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا، گریبان میں پھونک ماری یا منہ میں پھونک ماری، یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آستین پکڑ کر کے اس میں پھونک ماری، بہرحال جیسے بھی ہو لیکن حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر حضرت مریم علیہ السلام اس حمل کو لے گئی دور جگہ میں، یعنی ایسی جگہ جہاں پر انسانوں کا گزر نہ ہوتا ہو۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر لے آیا ان کو دردِ ایک کھجور کے تنے کے پاس، یعنی جب درد ان کو شروع ہوا اور سہارے کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے وہاں پر درخت اگایا اور اس درخت کے پاس میں وہ وہاں پر آ گئی۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا، کہنے لگی کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور بالکل بھلا دی گئی ہوتی۔ فناداها من تحتها، پھر حضرت جبرائیل نے ان کو پکارا ان کے نیچے کی جانب سے، یعنی پیچھے کی طرف آئے نچلے حصے میں، کیا پکارا، اللہ تحزنی، تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، تمہارے رب نے تمہارے نچلی طرف ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، وہزی الیک بجذع النخلہ، اور تم ہلاؤ اپنی طرف کو کھجور کے اس درخت کو، تساقط علیک رطبا جنیا، یہ درخت تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پر یہ ہوا کہ فوراً درخت ہوگا اور اس کے اوپر باضابطہ
پکے پھل بھی آ گئے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، پھر کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ آیت میں غور کریں، یہاں پر دو چیزیں پہلے جب تذکرہ کیا گیا دونوں چیزوں کی پیدائش کا، پانی کا اور کھانے کا، تو پہلے جو تذکرہ ہے وہ چشمے کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد ذکر فرمایا ہے کھجوروں کا۔ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، یہ چشمے کا تذکرہ، اور اس کے بعد حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کا تذکرہ۔ کھجور کھانے کی چیز ہے، اور چشمہ جو ہے وہ پانی جس سے نکلتا ہے وہ پینے کی چیز ہے۔ تو پینے کا تذکرہ، پانی کا تذکرہ پہلے ہے اور کھانے کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہ تو انتظام ہے۔ جب پھر کھانے اور پینے کا مسئلہ آیا تو اللہ نے پھر فرمایا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو۔ یہاں پر کھانے کا تذکرہ پہلے کیا گیا اور پینے کا تذکرہ بعد میں کیا گیا۔ اس سے علماء نے ایک ادب نکالا ہے کھانے کا، کہ پینے کا انتظام جو ہے وہ کھانے سے پہلے ہونا چاہیے، اور آدمی جب کھانا شروع کرتا ہے تو عام طور پر پانی بعد میں پیتا ہے اور کھاتا پہلے ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے لحاظ سے یہاں پر ترتیب الٹ دی ہے، انتظام پینے کا پہلے، اور کھانے میں جو ترتیب ہے وہ کھانا پہلے ہوتا ہے اور پینا عام طور پر بعد میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس سے سنت ہونے پر بھی دعویٰ کیا ہے کہ بہت سارے یہ اختلاف ہیں کہ جب کھانا شروع کریں تو پانی پہلے پینا چاہیے یا بعد میں پینا چاہیے، تو بالکل آخر میں پینے سے تو اطباء نے منع کیا، لیکن بہرحال اس آیت سے یہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھا کر کے پھر پانی پینا چاہیے تاکہ کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، یعنی اپنے بچے کو دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اب یہ جو حضرت مریم کو ایک خوف محسوس ہو رہا تھا، کسی نے مجھ سے پوچھ لیا یا میں بستی میں اس بچے کو لے کر کے گئی، لوگ مجھ سے معلوم کریں گے تو جواب کیا دوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان سے تمہارا سابقہ ہو جائے، کوئی تمہارے سامنے آ جائے، یا تم اس کو لے کر کے جب بستی کے اندر جاؤ لوگ پوچھیں گے، فرمایا جواب مت دینا، صرف اتنا کہہ دینا میں نے روزہ رکھ رکھا ہے، بولنے کا روزہ ہے، بولوں گی نہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیسے اس سے بری فرمائے گا الزام سے، وہ اللہ جانے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تم دیکھو کسی بشر کو، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی سے بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ گزشتہ قوموں میں روزے کی ایک صورت ہوتی تھی، ہمارے یہاں تو اس طرح کا روزہ مشروع نہیں ہے، لیکن گزشتہ قوموں میں روزہ مشروع رہا ہے کہ جس طریقے سے کھانے پینے سے رکنا ہوتا تھا، ہمارے یہاں ایسے ہی ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا تھا بات نہ کرنے کا بھی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر کے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قالوا یا مریم، لوگ کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے تو بڑا غضب کر ڈالا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یہ ہارون جو ہیں یا تو ان کے بھائی کے نام ہے باضابطہ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی تھے ہارون، ان کی طرف نسبت کر کے کہہ دیا گیا، اور یہ نیکی کی وجہ سے ہے، جو کہ حضرت ہارون نبی ہیں، اور اہل عرب کا یہ آج بھی اصول چلا آ رہا ہے، اور پہلے سے بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ جب کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو کسی نیک آدمی کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں، تو یا تو انہی کی طرف ہے یا باضابطہ ان کے بھائی رہے ہیں ہارون، اس وجہ سے کہا گیا اے ہارون کی بہن، ما کان ابوکی امرأ سوء، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امکی بغیہ، اور تمہاری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا کچھ نہ کچھ اثر اولاد کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ باپ بگڑا ہوا ہوتا، ماں بگڑی ہوئی ہوتی تو ہم مان لیتے چلیے باپ بگڑا ہوا ہے، ماں بگڑی ہوئی ہے، تو کچھ نہ کچھ اثر اولاد کے اندر آ گیا ہے۔ تمہارا تو باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا، تمہاری جو ماں تھی وہ بھی بڑی نیک تھی، تو پھر تمہارے اندر یہ جو فطرت آئی ہے یہ کیسے آئی؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم کو جو کہا گیا تھا خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا، حضرت مریم بالکل خاموش رہی اور اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جو کچھ معلوم کرنا ہے ان سے معلوم کرو۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ عام لوگوں کا نہیں تھا، جب بحث چل رہی تھی حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تشریف لائے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی چونکہ پرورش میں تھی، حضرت مریم کی عمر جو ہے اس وقت 10 سال کی ہے صرف، اور اس سے پہلے وہ بالغ ہو چکی تھی، 2 مرتبہ ماہواری حضرت مریم کو اس سے پہلے آئی ہیں، اور تیسری ماہواری پر یہ بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہوا ہے۔ یہ 40 دن وہاں پر رہی ہیں، زیادہ صحیح روایت یہ ہے کہ جب تک
جو خون آتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش کے بعد میں، وہ باضابطہ آیا ہے حضرت مریم کو، اور تب تک وہ اسی جنگل میں رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف رکھتے تھے ان کی تسلی کے لیے، اور 40 دن کے بعد یہ بستی میں واپس آئی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی کہ ہاتھوں ہاتھ واپس آ گئی ہیں۔ بہرحال لوگوں نے جب معلوم کیا، حضرت زکریا نے آواز سنی تو حضرت زکریا نکل کر کے آئے، اور حضرت زکریا چونکہ پہلے دیکھ چکے تھے بہت سارے معجزات حضرت مریم کے، اس لیے حضرت زکریا نے الزام نہیں لگایا، بلکہ جب لوگ الزام لگا رہے تھے حضرت مریم پر تو حضرت زکریا علیہ السلام نے انگلی ماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے کوئی علامت ہے تو بول، اور اپنی والدہ کی پاکیزگی کا اظہار کر۔ حضرت زکریا نے جب یہ الفاظ کہے اور انگلی ماری پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دودھ پی رہے تھے اس وقت۔ حضرت عیسیٰ نے دودھ چھوڑا، باضابطہ کروٹ بدلی، اور کروٹ کے سہارے سے پھر لیٹے لیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر گفتگو فرمائی۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جب حضرت مریم نے اشارہ کیا ان کی طرف تو لوگ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گود میں ہے۔ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی یعنی فرمائے گا، وجعل النبی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بھی بنایا یعنی نبی بنانے کا فیصلہ بھی فرما دیا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں پر بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز کی اور روزے کی وصیت فرمائی جب تک میں زندہ رہوں، وبرم بوالدتی، والدہ کے ساتھ میں فرما برداری کا حکم فرمایا، والد کا تذکرہ نہیں کیا گیا چونکہ والد تھے نہیں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور میرے اوپر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ابھی تو وفات نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ہاں جب دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد میں حج یا عمرے کی نیت سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، حج کرنے کے بعد میں آقا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کریں گے، وہیں پر آپ کا انتقال ہوگا، وہیں پر تدفین کی جائے گی، پیچھے تفصیل سے آیا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور برحق قول ہے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پھر لوگ افراد و تفرید کا شکار ہوئے، کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا، کچھ لوگوں نے اتنا نیچے گرا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی اولاد قرار دیا کرتے تھے۔ عیسائی جو ہے نصارہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ انہوں نے خدا تک ان کو پہنچا دیا، اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں باضابطہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہودی جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی زیادہ تحقیر کی کہ اس زمانے میں ایک آدمی تھا یوسف نجار، یہودی یہ کہنے لگے کہ یوسف نجار کی ناجائز اولاد ہے حضرت عیسیٰ، تو دونوں لوگ افراد و تفرید کا شکار ہو گئے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ کوئی اولاد رکھے، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، فَاعْبُدُوهُ، اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ، پھر مختلف گروہ ہو گئے ان کے بعد میں، یعنی ایک گروہ وہ ہو گیا جس نے حضرت عیسیٰ کو مانا باضابطہ اور اللہ کا نبی مانا، کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے خدا سے ملا دیا، کچھ لوگ وہ ہوئے جنہوں نے بہت زیادہ تحقیر کر دی جیسا کہ یہودی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے ہلاکت ہے اس عظیم دن کے موجود ہونے کے وقت میں، یعنی قیامت کے دن۔ اسمع بہم وابصر، اللہ کیا ہی خوب سننے والا اور کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے۔ یوم یأتوننا، جس دن یہ لوگ ہمارے پاس لائے جائیں گے، آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن ظالم لوگ اس دن کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرهم یوم الحسرۃ اذ قضی الامر، اور ان کو ڈرائیے اس حسرت بھرے دن سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلے کیے جائیں گے، وہم فی غفلۃ، وہ برابر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہم لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کو بھی خطاب ہے، یہودیوں کو اور نصارہ کو بھی خطاب ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً ہم ہی زمین کے وارث ہوں گے، ومن علیہا، اور ہر اس چیز کے جو کچھ
زمین پر موجود ہے۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری ہی طرف ساری چیزوں کو لوٹایا جائے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو ساری چیزیں ظاہر ہے کائنات تمام کی تمام ختم ہو جائے گی، اور اس وقت جو باقی رہے گا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ رہے گا۔ تو یہاں پر وارث ہونے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا مالک بن بیٹھے گا، یہ اور اب نہیں ہے، ظاہر اللہ کی ملکیت پہلے بھی تھی، آج بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ زمین کے وارث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی صرف موجود رہے گی، اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں رہے گی۔ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف ساری چیزوں کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة